بات نہیں، بات اللہ کو منانے کی ہے کہ نماز کیا ہے، نماز کیا ہے، نماز کیا فجر ظہر عصر مغرب عشاء تک آپ نے نماز 5 وقت کی جماعت کے ساتھ پڑھی، لیکن آپ کو یہ سمجھنا آ سکا کہ نماز آپ کی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ آخری وقت تک کہتے رہے، پڑھتے تو رہے ہیں، پتہ نہیں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو میں آپ کو بتائی دیتا ہوں، اللہ نے ایک حق بنایا اور ایک باطل بنایا۔ حق بنایا اپنے نبی کو اور باطل بنایا شیطان کو۔ نبی آدم ہو تو وہ بھی پیغام رسول اللہ کا دے، نبی عیسیٰ ہو تو پیغام مصطفیٰ کا دے، نبی موسیٰ ہو تو پیغام رسول اللہ کا دے۔ تو زندگیاں قربان کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ دنیا والوں کے جنگلوں میں نہ، اگر تمہیں آنا ہے تو رسول اللہ کے جو پروانے اور سرکار کے غلام ہیں، جنہوں نے صحابہ نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ اگر رب کو منانا ہے تو پہلے نبی کو منا لے، اللہ کے نبی کو۔ تو اس لیے گلیاں، محلے، بازار، جب مساجد میں نماز کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اذانیں ہوتی ہیں، محلے والوں سے پوچھو، جس کو ہاتھ ملاتے ہو کیا حال ہے جی؟ بس جی، لوگ کہتے ہیں بس زندگی گزار رہے ہیں، مہنگائی ہو گئی ہے، بہت مہنگائی ہو گئی ہے۔ کسی کے منہ سے شکر الحمدللہ نہیں نکلتا۔ جس سے بات کرو جی کیا صورتحال ہے جی، کیسے دن گزر رہے ہیں، وہ جی کہتے ہیں جی بس نہیں جی بہت معاملات خراب ہیں۔ باتیں نہ کریں، اونچا اونچا ایک دفعہ زور سے بولیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو جو بھی آپ سے پوچھے نا کیا حال ہے، بولا کرو شکر الحمدللہ۔ اصل نماز، اصل نماز، آپ نماز پڑھتے مسجد میں، گھر میں، مسلح پہ، ایئرپورٹ پہ، گراؤنڈوں میں کہیں جامعات بچھا کے نماز پڑھ رہے ہیں نا، وہ آپ پڑھ رہے ہیں۔ قائم کیسے ہوتی ہے؟ قائم بولو جب تک آپ حق کا ساتھ نہیں دیں گے تب تک نماز قائم نہیں ہو سکے گی، تب تک نماز قائم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے پابندی کے ساتھ نماز کی ادائیگی ایمان کا شیوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے والدین کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، اولاد کے حقوق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمامی عوام یک زبان ہو کر اللہ کا ذکر کریں گے۔ یہ ذکر ایسا ہے کہ دلوں کو بدل دیتا ہے، دل کی دنیا آباد کر دیتا ہے۔ ذوق و شوق کے ساتھ